ہجرت مدینہ۔ نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی، نیز اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور محبوس قسم کے لوگ ہی مکہ میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے کہ جو نہ تو محبوس تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود وہ تاہنوز مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی کو اب تک آپ نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق اس دوران متعدد بار آپ سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ انہیں یہی جواب دیتے کہ اے ابوبکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی ہم سفر کا انتظام فرما دے۔ اور تب حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ شاید وہ ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ اور پھر ایک روز جب آپ اچانک اور خلاف معمول تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطلع فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی، تب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اے ابوبکر، اس سفر میں تم میرے ہم سفر ہوں گے۔ اور تب فرط مسرت کی وجہ سے ابوبکر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لائے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب رؤسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوان کا ایک چاقو چوبند دستہ وہاں آ پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یک بارگی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اس اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر اپنے گھر میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہے، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں، یعنی جنوب ملک یمن کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نوکیلے سنگ ریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل
چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ یوں وہ ہر بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں، اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے۔ یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اسی کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہی توقف فرمائیں، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے جائیں۔ جس پر آپ غار کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے ابو بکر، ایسے 2 انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت و نصرت بھی شامل ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی وقت کی طرف قرآن کریم میں اس طرف اشارہ کیا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ کے ہم سفر یعنی حضرت ابو بکر صدیق دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔
طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔